السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج ہم دو باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہودی بیت المقدس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں اور یہودیوں سے دنیا نفرت کیوں کرتی ہے، بیس کیا ہے، اور یہودی ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں، اس کی بیس کیا ہے، اور ہم یہودیوں سے کوئی نفرت کرتے ہیں، اس کی بیس کیا ہے. تو یہ ہم ساری باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اصل میں کیا پرابلم ہے، جو بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے لوگ یہودیوں سے گھبراتے ہیں اور یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عمدہ قوم بنایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیلو، آپ اپنی ان نعمتوں کو یاد کیجئے جو ہم نے تم پر کیا، اور ہم نے اس وقت تم کو ساری دنیا میں سب سے افضل قرار دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ بچے کو زیادہ پیار کرو تو کبھی کبھی برباد ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا یہ کیا ہوا، یہ پیار میں برباد ہو گئے. موسیٰ علیہ جتنا ان کے ساتھ اللہ نے اسپیشل معاملہ کیا، کسی بھی قوم کے ساتھ اتنا اسپیشل معاملہ نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس سے پہلے کی قوموں کے مقابلے میں یہ اچھے لوگ، نعمت جیسے جیسے ملتی گئی ویسے شکر اللہ کا ادا کرنے کے بجائے بربادی اور بربادی در بربادی کرنے لگے. تو ایک بات تو ان کی یہ کہانی ہے جس کو قرآن مجید نے ایک طرف یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تم کو سارے جہاں پر فضیلت بخشی، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ تم نے یہ برائیاں تمہارے اندر آئی. آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 بڑے رسولوں میں ان کا ایک نام ہے. وہ ابھی موجود ہیں اور ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا ان کی موجودگی میں شروع کیا، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، توریت میں بھی لکھا ہے اور ہمارے قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ سلیکٹڈ لوگ تھے، اس کی وجہ سے ان کے بنیادی طور پہ کچھ نظریات قائم ہوئے. نمبر 1، اسرائیل بائی برتھ ہوتا ہے. کوئی بھی اسرائیل بننا چاہے، کوئی بھی یہودی بننا چاہے، آپ بولیں کہ میں آپ کے دھرم کو قبول کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی سیٹ خالی نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ تحریکیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے محترم ہیں، وہ کبھی بھی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے. آپ کو ہزاروں کرسچن مشنری دنیا میں نظر آئیں گی، لیکن ایک بھی یہودی کرسچن مشنری نہیں ہے کہ جو یہ چیلنج کرے یا تبلیغ کرے کہ آپ یہودی بن جائیے، یہودی ایک اچھا مذہب ہے. کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ تم سب کچرا ہو، وی آر چوزن پیپل، ہم کو اللہ نے اختیار کیا ہے، لہذا آپ بننا بھی چاہیں تو آپ یہودی نہیں بن سکتے. جیسے ہندو میں بھی دنیا، آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں برہمن زیادہ سے زیادہ 3.5%. پوری جتنی برادریاں نیچے کی ہیں سب برہمن سے نفرت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ وی آر چوزن پیپل، ہم کو اللہ نے اختیار کیا ہے، ہم دنیا کے سب سے اچھی قوم ہیں. یہ وہ پہلا نظریہ ہے جو یہودیوں کا ہے. نمبر 2، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں کہ دنیا ہماری خدمت کرے اور ہماری سیوا ہونی چاہیے. سب آپ لوگ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہودی کی خدمت کی جائے. یہ ان کا دوسرا نظریہ ہے. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہم ہی قیامت میں صرف اور صرف جنت میں جائیں گے. اگر ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو چند دن کے لیے ہم کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ہم ہی آخرت میں کامیاب قوم ہیں. نمبر 4،
ہمارے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو، کسی بھی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ان کی بنیادی وجہ سے، اب جب یہ بنیادی وجہ ہوئی تو دنیا نے نفرت شروع کی۔ اور سنیے گا، یہ لنک سمجھنا ضروری ہے۔ یقینی بات ہے جب میں کسی سے کہوں کہ آپ تم سب پیدا ہوئے ہو تاکہ میرا ہاتھ پیر دباؤ، میری سیوا کرو، تو آپ کو اندر سے مجھ سے محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہم ایسا کیریکٹر پیش کریں کہ لوگ مجھ سے کہیں کہ مولانا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تب تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میں لوگوں سے ڈیمانڈ کروں کہ آپ میری سیوا کریں کیونکہ میں اس لائق ہوں کہ میری سیوا کی جائے، میری خدمت کی جائے، اس نظریے کو کوئی بھی عام کرے گا تو دنیا اس سے نفرت کرے گی۔ جب دنیا نے نفرت کرنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے اس ایجنڈے کو کامیاب بنانے کے لیے خفیہ تنظیمیں، خفیہ پالیسیاں بنانا شروع کیا۔ جس ملک میں رہے انہوں نے کیا کیا، خفیہ کام کرنا شروع کیا۔ ویسے بھی کہیں بھی خفیہ، آپ ایک پروگرام صرف تسبیح پڑھنے کا کریں لیکن گورنمنٹ کی نگاہ میں یہ ہو کہ ہم اپنے گھر کے کمرے میں چھپ کر کریں گے، تو آپ کے اوپر شک کی نگاہ اپنے آپ گھومنا شروع ہو جائے گی کہ اگر آپ غلط نہیں ہیں تو آپ میدان میں کیجیے، آپ گھر کے کمرے میں چھپ کر یہ پروگرام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اپنے اس نظریے کے لیے گھر میں چھپ چھپ کر کے تنظیمیں بنانا، پروگرام کرنا، لہذا ان کے ساتھ دنیا والوں کی نفرت کی بنیاد پر ہوئی۔ اب جب نفرت ہوئی تو سب سے پہلے ڈنڈا ان کو جو لگا وہ بخت نصر کا لگا۔ 586 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اس وقت یہ بات نوٹ کریں، یہ بہت کم اسکالر یہ بات کہتے ہیں، اس بات کو آپ نوٹ کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بخت نصر نے شام پر حملہ کیا تو یہودیوں کی حکومت یہاں قائم تھی، یہودی آباد تھے، حکومت نہیں تھی ان کی۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں بعد میں اس وقت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت چلی آ رہی تھی، حکومت تھی ہی نہیں۔ یہودیوں نے چونکہ شرارتیں وہاں کر رکھی تھیں، بخت نصر نے یہودیوں کو نکالنے کا حکم دیا تھا اور اس عوام کو، پبلک کو نکلنے کا یا ان کے لیے انہوں نے شرارتیں نہیں کی تھی بخت نصر نے۔ تو یہ بات نوٹ کریں کیونکہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم چونکہ 1400 سال پہلے سے حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں اس علاقے میں، لہذا آج بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ٹوٹل تاریخی لحاظ سے غلط ہے، ان کی کتابوں میں بھی نہیں لکھا ہے۔ جیسے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں 1947 سے، آپ باشندے ہیں یہاں سے، حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں ملک ہیں جہاں پر مسلم باشندے ہیں لیکن حکومت نہیں ہے، بلکہ بہت سے انبیاء، اکثر انبیاء بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اپنے ملک میں بادشاہ کے تحت رہے اور بادشاہ نہیں رہے، باشندے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں حکومت نہیں قائم کر سکے۔ بہت کم انبیاء ہیں جن کو بادشاہت پروردگار عالم نے عنایت فرمائی۔ تو بخت نصر نے جب ان کو سب سے پہلے ڈنڈا مارا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ اس علاقے میں شرارتیں کرتے رہتے تھے اور کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ لمبی چوڑی تاریخ ہے بخت نصر کی۔ 586 سے لے کر کے تتر بتر ہو گئے، یہودی ادھر ہو گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ اس کے بعد 63 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے رومیوں نے کیا کیا، اس کے اوپر حملہ کیا اور بخت نصر کی جو حکومت تھی اس کو انہوں نے چھیننے کی کوشش کی اور قابض ہو گئے۔ وہاں پر بھی لکھا ہے کہ یہودیوں کو انہوں نے برباد کیا۔ سوال یہ پورا علاقہ عرب بھی ہے، یہاں پر جو عربی بولنے والے ہیں، بھلے ان کا مذہب اس وقت ابھی اسلام آیا ہی نہیں ہے، لیکن عرب عیسائی بھی ہیں، عرب کافر بھی ہیں، عرب دوسرے لوگ بھی ہیں، تو ایسا نہیں کہ ان کا کوئی قبضہ تھا۔ یہاں پر اس کے بعد جب ان کو یہ دوسری مرتبہ نکالا گیا تو انہوں نے ان کی اپنی کتاب میں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی آنے والے ہیں، یہ تو ان کو معلوم ہے کہ نبی آنے والا ہے، توریت میں لکھا ہے، ماننا نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ان کا نہیں ہے کہ محمد کی موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، یہ تو ان کا ہے کہ وہ آئیں گے نبی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ان کی کتابوں میں تھی، لہذا ان کو جب اسرے رومیوں نے نکالا تو ان کا ایک بڑا مرکز کہاں قائم ہوا؟ مدینے میں قائم ہوا، اس امید پر، حالانکہ مدینہ سنگلاخ علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، یہ اس جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں ہریالی ہوتی ہے، یہ وہاں سے نکلے تھے تو ان کو چاہیے تھا اپنے قریب کے علاقے میں کہیں آباد ہو جائے، کیونکہ تو لگتا نہیں تھا دنیا میں اس وقت ویزے کی پرابلم۔ یہ ہریالی چھوڑ کر کے ریگستان اس توقع پر گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس علاقے میں ہونے والی ہے، ہماری توریت میں اس کا ذکر ہے، اور ان کے ساتھ سپورٹ کر کے اور ہم کیا کریں گے؟ بیت المقدس پر قبضہ کر لیں گے۔ اس نیت سے یہ وہاں گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد ان کی جو پوری کہانی تھی وہ ایک وجہ سے الٹ گئی۔ وہ کہانی کیا تھی؟ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی نبی آئے وہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آئے، حبیب مصطفیٰ کو پروردگار عالم نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے پیدا کیا۔ وہاں سے ان کی دشمنی شروع ہو گئی کہ اگر یہ اسحاق کے خاندان سے ہوتے تو ہم ان کا سپورٹ ضرور کرتے۔ لمبی چوڑی وہ تاریخ ہے، میں نے جب یہودیوں کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی تو ساری باتیں تفصیل سے کی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر سے ان کو نفرت شروع کی، لہذا انہوں نے اپنی نفرت کے بنیاد پر اپنے ایجنڈے پر عمل شروع کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 627 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، اور انہوں نے بین لگا دیا کہ عرب کے علاقے میں یہودی نہیں رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں ان کو نکالا تھا، لیکن عرب کے خطے سے نہیں نکالا تھا، بلکہ ان کو کہا تھا کہ خیبر چھوڑ دیں۔ لیکن جب ان کی شرارت کی ہوئی کہ خفیہ میٹنگیں کرنا، آپ اندازہ کریں نبی موجود ہے اور انہوں نے نبی کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد بنائی جس کا نام مسجد درار ہے، اور وہاں میٹنگ کرتے تھے، اور اس مسجد کا سارا فنڈا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو کسی طرح کیا کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مسجد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طاقت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ مسجد ہے ہی نہیں، اور اس مسجد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیے، لہٰذا پوری مسجد کیا کر دی گئی؟ گرا دی گئی۔ 627 سے جب یہ وہاں سے عرب سے نکلے، اس کے بعد ان کو کہیں ٹھکانا نہیں لگا۔ اب ان کا پھر دل چاہا کہ اسی علاقے میں چلو جو ہمارا اصل علاقہ ہے، شام۔ یہ تو آج فلسطین اور اردن تک تقسیم ہے، ورنہ یہ بیسک علاقہ پرانا کیا کہلاتا ہے؟ شام کہلاتا ہے۔ یہ پھر شام آئے۔ اب شام میں چونکہ حکومت تو دوسرے کی تھی، شام میں انہوں نے جب شرارت شروع کی تو 890 عیسوی میں شام سے ان کو جلا وطن کیا گیا کہ آپ شام میں نہیں رہ سکتے۔ وہاں سے یہ نکل کر کے گئے، اب جائیں کہاں؟ تو پوری دنیا جہاں پہ اس کو ویزا وغیرہ ہوتا نہیں تھا، یہ پرتگال گئے۔ پرتگال میں 920 میں ان کو پرتگال ہی پریشان ہو گئے، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے حکم سے اپنے ملک سے ان کو بین کیا 920 میں۔ وہاں سے جب نکلے تو اسپین گئے، 1120 میں اسپین سے نکالے گئے، پھر وہاں سے اسپین سے انگلینڈ گئے، 1290 میں انگلینڈ سے نکالے گئے، اس کے بعد یہاں سے فرانس گئے، 1306 میں فرانس سے نکالے گئے، پھر وہاں سے یہ بیلجیم گئے، بیلجیم میں 1370 میں نکالے گئے، اس کے بعد دوبارہ پھر فرانس سے کوئی حاکم ایسا آیا ذرا نرم دل تھا، پھر انہوں نے فرانس کے لیے اپلائی کیا کہ ہم لوگ آنا چاہتے ہیں، اپنا جو روئے گائے ہوں گے۔ فرانس کا وہ حاکم جو تھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ آ گئے۔ آنے کے بعد اپنی شرارت تو مجبور ہو کر کے 1394 میں فرانس نے دوبارہ پھر نکالا، وہاں سے نکل کر ہالینڈ گئے، ہالینڈ سے 1442 میں نکالے گئے، وہاں سے نکل کر روس آئے، روس سے 1510 میں نکالے گئے، اور وہاں سے اٹلی آئے اور اٹلی سے 1540 میں نکالے گئے، اور پھر وہاں سے جرمنی آئے اور جرمنی سے 1551 میں نکالے گئے، اور پھر 1551 میں ترکی نے ان کو پناہ دیا۔ آخرکار پھر جو ہے نا وہ پہنچا وہیں پہ تھا جہاں اس کا اصل مقصد تھا، ترکی یہی علاقہ ہے، لہٰذا یہ ترکی آئے تو ترکی کے بادشاہ نے، پورے لوگ نہیں آئے، ایک بڑا طبقہ ترکی آیا اور بچہ دوسری جگہ بھی گیا، تو الگ الگ علاقوں میں، لیکن ترکی کے آنے کے بعد ان کو تھوڑا سے سکون رہا۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں انگلینڈ کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور ارادہ یہ تھا کہ انگلینڈ ایک بڑی طاقت بنتی جا رہی ہے۔ وہ زمانہ ہے
کہ جب کوئن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارا راج اتنا بڑا ہے کہ جہاں پر سورج نہیں ڈوبتا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر یہاں پر آ کر کے اور پھر ہم اپنے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے ان کا سہارا لیں تو ایک بڑی طاقت ہے، لہذا یہ 18ویں صدی میں وہاں آئے۔ آنے کے بعد جب انہوں نے شرارتیں شروع کی تو انہوں نے ان کا ایک ایریا بنا دیا انگلینڈ والوں نے، اور اس کو جالی گھیر دی کہ آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے، اور ایک خاص کلر کا کپڑا ان کا ڈریس کوڈ بنا دیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ یہودی ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ امریکہ جایا جائے، تو امریکہ کے کچھ لوگ امریکہ پہنچے تو امریکہ کے صدر نے اپنے لوگوں کو باقاعدہ تنبیہ کی، جو بھی اس وقت کے ذرائع تھے، پیپر کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، کہ بھئی دیکھو اس قوم سے خدا کے واسطے بچ، کیوں یہ پوری تاریخ تھی جو میں نے آپ کو تاریخ بیان کی، یہ پوری تاریخ اس کے سامنے بھی تھی کہ آخر کوئی ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا امریکہ نے بھی تنبیہ کی۔ وہاں سے ہوتے ہوتے ایک شخص ان کے ہاں پیدا ہوا 1854 میں۔ اس شخص نے یہودیوں کو اکٹھا کرنے کی ایک پلاننگ کی۔ تو سب سے پہلے اس نے ایک تجارتی کمپنی قائم کی کہ اکنامکلی جب تک ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے، پیسہ نہیں ہوگا، تب تک معاملہ نہیں بنے گا۔ یہ بات ہے 1854 کی، گویا 1854 ان کے لیے بہت ہی متبرک سال رہا کہ جب یہ بندے نے ایک باقاعدہ کمپنی بنائی۔ اس کے بعد 1876 میں ایک سوسائٹی قائم کی گئی، اور 1896 میں انہوں نے ایک میگزین نکالنا شروع کیا۔ اس میگزین کے ذریعے اپنے نظریے کو انہوں نے یہودیوں میں عام کرنا شروع کیا کہ ہمارا اصل ہوم لینڈ کون ہے، وہ یروشلم ہے، جہاں پر کی مسجد اقصی قائم ہے۔ یہ اسی کا پرچار جو ہے، جیسے شیعہ ہوتے نا، شیعہ کا پورا مذہب آخر میں جا کر کے اگر آپ بات کریں، کبھی بھی ان کا مقدم نہ روزے پہ بات کرتا، نہ نماز پہ، نہ حج پہ، کچھ ایک ہی ٹاپک ہے، کون؟ حضرت حسین۔ بس ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کبھی بھی کوئی ان کی تقریر ایسی نہیں ہوتی، بس جو ہوتی ویسے ہوتی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے، ان کا بھی ایک ہی نظریہ کہ ہم کو اس علاقے میں قبضہ کرنا ہے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے، اور وہ جو چٹان ہے اس چٹان کے نیچے ہماری توریت کا اصل اوریجنل کاپی موجود ہے، ہم کو اس کو نکالنا ہے۔ یہ ایک میگزین کے ذریعے انہوں نے اپنا پرچار شروع کیا۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ یہ ان کی میٹنگ بڑی کامیاب رہی، بہت زبردست سیمینار ہوا، اور اس سیمینار میں انہوں نے فلسطین جانے کا لوگوں کو اشارہ کیا کہ دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے لوگ فلسطین پہنچنا شروع کرو۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا اس علاقے میں جو قبضہ تھا وہ ترکیوں کا تھا۔ ترکی میں جو سلطان عبد الحمید تھے، تو ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا ایڈیٹر بھی تھا اس میگزین کا، ڈاکٹر ہرزل، بڑا مشہور آدمی ہے یہ۔ ڈاکٹر ہرزل نے سوچا کہ اگر سلطان عبد الحمید کو قبضہ کر لیا جائے اور یہ اجازت دے دی جائے کہ ہم کو فلسطین میں رہنے دیا جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ سلطان عبد الحمید اس وقت تھوڑا سا ان کے ملک پر قرضہ تھا، تو اس نے ان کو ایک افندی نام کا آدمی تھا، اس کے ذریعے ایک انہوں نے میسج بھیجا کہ تمہارا جتنا قرضہ ہے ہم سب ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف اتنی پرمیشن دیجئے کہ فلسطین میں ہم رہ سکیں۔ سلطان عبد الحمید نے کہا کہ یہودی اگر اپنی پوری دولت بھی ہم کو لٹا دے تو میں فلسطین کا 1 انچ بھی دینے والا نہیں ہوں۔ جب یہ جواب وہاں سے گیا افندی لے کر کے، تو یہ خاموش نہیں بیٹھا، نہ مایوس ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ سلطان عبد الحمید کا ایک بہت خاص دوست تھا، جرمن کا آدمی، اس جرمن کے آدمی کے ذریعے اس نے دوبارہ جو ہے، ولیم اس کا نام تھا، اس کے ذریعے انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ جب عبد الحمید کے پاس چونکہ بڑی دوستی تھی تو باتوں میں آئے، بات ہوئی، رہے 2-4 دن۔ اس کے بعد چونکہ وہ اس کو انہوں نے خرید لیا تھا ولیم کو، تو اس نے ولیم نے آ کر کے عبد الحمید سلطان سے کہا۔ عبد الحمید سلطان نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے دوست ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ سودا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس نے سوچا کہ اب دوبارہ مجھے کہنا اچھا نہیں ہے۔ اس نے اس وقت
جو ڈاکٹر حلدل تھا اس نے سلطان حمید کو لکھا کہ یہ جو تم نے انکار کیا ہے یہ سودا تم کو مہنگا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو نیا ڈرامہ اس ڈاکٹر نے رچا، آپ حیرت کریں گے، مسلمان ایسی جگہ سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے کیا کیا کہ عبد الحمید کے بارے میں سوچا کہ اگر عبد الحمید کا تختہ پلٹ جائے تو معاملہ بن جائے گا۔ اب عبد الحمید کا تختہ پلٹنے کے لیے اس نے کیا کیا، ترکوں کو اور عربوں کو دو حصے میں تقسیم کر دیا۔ عربوں سے کہا کہ آپ اگر سلطان عبد الحمید سے انکار کر دیتے ہیں تو ہم لوگ آپ کا سپورٹ کریں گے۔ برطانیہ اس میں آگے تھا۔ بہرحال اسی درمیان میں 1902 کی بات ہے کہ سلطان عبد الحمید کا تختہ پلٹ گیا، اور پلٹنے کے بعد جو لوگ اس میں آئے، منسٹری جن کی آئی، مشتاق پاشا غالباً اس کا نام ہے، پاشا فیملی کا تھا، یہ مشتاق پاشا جب آیا تو اس نے کیا کیا، جب منسٹری بنائی آپ کو حیرت ہوگی، وہی سندھی جو لیٹر لے کر آیا تھا اور یہودی تھا اس کو اس نے وزارت دی، منسٹر بنایا، اور فائنانس منسٹر بھی ایک یہودی بنایا گیا۔ اب جب یہودی فائنانس منسٹر بنے اور یہ بنے تو ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ دن کے بعد یہ آرڈیننس پارلیمنٹ سے جاری کر دیا گیا کہ اگر یہودی فلسطین میں زمین خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ یہ وہ سب سے خطرناک دن تھا جس دن یہ پارلیمنٹ میں بل پاس کیا گیا کہ ان کو، اب انہوں نے کیا کیا کہ دھیرے دھیرے زمین خریدنا شروع کیا۔ جس وقت یہ آرڈر پاس ہوا ہے اس وقت پوری ٹوٹل آبادی جو ہے شام کی، اس میں 5% ٹوٹل یہودی آباد تھے، بچہ کوئی یہودی نہیں۔ اب اس کے بعد پوری دنیا سے کھچ کر آج تک یہی ہو رہا ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن ہے تو ان کے جو کھچ کر آنے پر آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی اس 50-60 سال کے اسکالرس ہیں جو غیر عالم ہیں، ان میں مولانا مودودی جتنی نظر یہودیت اور عیسائیت پر رکھتے کسی کی نظر نہیں۔ مولانا نے یہ بات لکھی کہ یہ جو گھچ کر آ رہے ہیں، امت مسلمہ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ ان کو جب چن کے مارا جائے گا تو یہ الگ الگ ہوں گے تو مارنا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا اللہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے تاکہ مارنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو یہ اس وقت سے لے کر آج تک اسی شکل میں آتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد 1917 میں اسی درمیان میں جب یہ ترک الگ ہو گئے، عرب الگ ہو گئے، عرب کو لالچی دی گئی، خاص کر جو مکہ کا گورنر تھا کہ اگر آپ ان سے بغاوت کرتے ہیں ترکیوں سے تو ہم آپ کو اپنا الگ ملک قرار دے دیں گے، حالانکہ بات میں اس نے کیا نہیں۔ اسی درمیان میں جب دو ٹکڑے الگ ہوئے تو عراق اور شام جو ہے وہ ان کے انڈر میں آ گئے برطانیہ کے۔ برطانیہ نے 1917 میں کیا کر دیا، اسرائیل کو، فلسطین کو یہودیوں کا ملک تسلیم کیا سب سے پہلے، اس برطانیہ نے۔ اب برطانیہ نے جب تسلیم کیا، لیکن برطانیہ کے تسلیم کرنے سے پوری دنیا کا تسلیم کرنا نہیں ہوتا ہے، لیکن 1918 میں جب یہ معاملہ ہوا، جس وقت کی مسلم یہودی آبادی 55,000 تھی 1918 میں، 1948 تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا اور 1948 میں یہ آبادی بڑھ کر کے 6,46,000 ہو گئی۔ جب 6,46,000 اس علاقے میں آبادی ہو گئی، اقوام متحدہ نے 1948 میں کیا کر دیا، فلسطین کو ایک علاقہ مان لیا اور فلسطین کی زمین کا 55% حصہ یہودیوں کو دے دیا اور 45% حصہ مسلمانوں کو، عربوں کو دیا، جبکہ عربوں کی آبادی اس وقت بھی زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود زمین کم دی گئی، آبادی ان کی زیادہ تھی۔ اس کے بعد 1948 سے لے کر آج تک اس زمین پر ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا ہے۔ کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنا خون خرابہ ہوا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان قوم اپنے ماری جا رہی ہے، سامنے توپ چلتی ہے، گن چلتی ہے، ان کے پاس گلیل ہے بیچاروں کے پاس اور پتھر، لیکن آج تک اس پر سرنڈر نہیں ہوئے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کا جو اصل مقصد وہ مسجد اقصی پر قبضہ کرنا ہے۔
دوسری بات، آخری بات کہہ کر، اس وقت مسجد اقصی کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ کے علم میں آنا چاہیے، ایک کیس ہوا تھا 1993 میں، اسرائیل کے سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے آرڈیننس جو جاری کیا 1993 میں، اس میں اس نے یہ بات کہی کہ جس طریقے سے اسرائیل کا جتنا علاقہ ہے اس کے اندر مسجد اقصی بھی آتی ہے، لہذا مسجد اقصی کی زمین کا مالک بھی اسرائیل ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس بنیاد پر جب چاہتے ہیں وہ تالا لگا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ جب تالا لگاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے بھارت میں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو انہوں نے کہا کہ صاحب امن کے اندر خطرہ ہے، لہذا ہم ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ گیلانی صاحب ہمیشہ اریسٹ ہوتے رہتے ہیں، ہر تیسرے دن نکلتے ہیں، دوسرے دن۔ کیوں؟ وہ ایک قانون ایسا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے کہ ہم کو جس سے بھی امن کا خطرہ ہوگا ہم اس کے خلاف پالیسی بنا لیں گے تاکہ امن برقرار رہے۔ اب ظالم بھی وہی، جج بھی وہی، سب کچھ وہی، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لہذا مسجد اقصی کا جو علاقہ جس میں نماز، ٹوٹل علاقہ آپ کو کل بتایا تھا کہ 1,44,000 جو ہے وہ اسکوائر میٹر کا علاقہ مسجد اقصی کہلاتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے کئی مرتبہ آمدنی کی، پورے علاقے میں اس جگہ پر آمدنی کرتے ہیں جہاں پر ان کو یہ ہے کہ ہم کو قبضہ کرنا ہے، وہ ہے وہ چٹان۔ لہذا حالات اس وقت یہ ہیں کہ یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، جمعہ میں نماز ہوتی ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے بھی اگر جانا چاہیں تو کوئی منع نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اتنا تو ابھی نہیں ہوا ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی اس کے علاوہ جو پورا حرم کا علاقہ ہے، یہودی جوتوں سے سمیٹ جاتے ہیں، اپنے کتے لے کر کے جاتے ہیں، کتا ساتھ میں ٹہلتا رہتا ہے، یہ ساری کیفیت مسجد اقصی کے۔ تو مسجد اقصی جب آپ کہیں تو آپ کے دماغ میں صرف وہ گول گنبد آتا ہے۔ ہم مسجد اقصی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا علاقہ مسجد اقصی کہلاتا ہے جو 1,44,000 مربع میٹر میں کہلاتا ہے۔ حالانکہ شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اس علاقے کو کیا کر دیا جائے، مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا جائے، اور بقیہ اسرائیل کا جتنا علاقہ ہے وہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے وہ الگ ہے، لیکن اس پر بات 1993 کے فیصلے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اب یہ بھی کس کے قبضے میں ہے؟ ان کے قبضے میں ہے۔ اوقاف کو اجازت دی گئی ہے کہ اوقاف جو ہے وہ چاہے تو اس کی دیکھ بھال کرے، مسجد کی مرمت ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ مفلوج اوقاف ہے، جیسے ہندوستان کا بھی اوقاف مفلوج ہے۔ آپ کو معلوم ہے اربوں خربوں روپے کی جائیداد ایک ایک اسٹیٹ میں اوقاف کی ہے، اوقاف کچھ کر نہیں پاتا، پاور کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ اسی ہبلی شہر میں بے شمار اوقاف کی زمینیں ہیں جس پر لوگوں کا قبضہ ہے، اور اوقاف کے پاس طاقت کہیں ہے، حالانکہ اوقاف ایک ڈپارٹمنٹ کس کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ سرکاری ڈپارٹمنٹ۔ ابھی کارپوریشن چاہتی ہے، آپ دیکھیں ابھی میں گیا تھا ایک شہر یہاں کوپل، بہت سے شہروں میں روڈ بننا ہوتی ہے، انہوں نے نوٹس دے دیا، اور اگر وہ گورنمنٹ زمین پر بنی ہوئی ہے گرانے کا پیسہ بھی گورنمنٹ چارج کرتی، معلوم آپ کو؟ پہلے تو نوٹس دے دیا آپ گرا لیجیے، اگر آپ نے نہیں گرایا اور ان کے بلڈوزر نے گرایا تو گرانے کا بھی بلڈوزر کا جو گھنٹے کا چارج ہے وہ آپ کو اپنی زمین پر قبضہ ناجائز کیا ہے، لہذا وہ خرچہ دینا پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ اوقاف مفلوج ڈپارٹمنٹ، ایسے ہی وہاں پر بھی اوقاف مفلوج ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کو اختیار، اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے مسجد کے اندر کچھ مرمت کرانی ہے تو اس کو اختیار نہیں ہے، جب تک کورٹ سے وہ لا کر کے پرمیشن نہیں لے گی وہ کلر تک نہیں کرا سکتی۔ اس حالت میں اس وقت مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو تو اس کے بعد مسئلے کا حل ہوگا۔ دعائیں بہت لوگ کرتے ہیں، بے شمار دعائیں ہوتی ہیں، 1967 سے دعائیں ہو رہی ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑے سے یہودی پوری دنیا کو اپنے چنگل میں لیے ہوئے ہیں، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ یاسر عرفات بیچ میں رہا، 50 سال تک ڈرامہ کھیلتا رہا، مسلمانوں کو بیوقوف بناتا رہا، ڈرامہ کرتا رہا،
سر کے اوپر ایک چڑیا بیٹھایا رہتا تھا، ہمیشہ دیکھا اس کی فوٹو، پوری زندگی اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایسے دھوکہ دے کر کے پورا کام خراب کیا۔ اب اس کے بعد انتفاضہ کی شکل ہے، واللہ عالم حالات کیسے ہیں، کیونکہ ہم کو بھی معلوم وہی ہوتا ہے جو ان کی میڈیا بتاتی ہے۔ کیوں مسلمانوں کے پاس ابھی ٹی وی ہی جائز نہیں ہے، میڈیا کا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا ان کی میڈیا اگر سچ بولے تو بھی آپ یس کہیں گے، جھوٹ بولے تو بھی یس کہیں گے۔ آپ کے پاس نہ میڈیا ہے، پوری دنیا کی 67% میڈیا، 67% میڈیا انڈر یوز ہے، یوز کے انڈر میں۔ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یہ آپ کی جتنی بھی ہیں، آپ کے سافٹ ڈرنک سے لے کر کے نیچے تک، اس میں تقریباً 72% یہودی اس کے مالک ہیں۔ آپ ایک پیپسی بھی پیتے ہیں تو یہودی کو فائدہ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے رسول اکرم سے وفاداری کریں۔ ابھی دیکھا واٹس ایپ سے ایک صاحب نے SMS بھیجا، ہبلی کے کوئی عالم ہے، پڑھ رہے ہیں کہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ اہل حدیث کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ تقلید نہ کرتے۔ مجھے بھیجا تو میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ بابو ہم کو کیوں بھیجا ہے؟ طالب علم ہے، اب دیکھیے کیوں یہ پڑھایا جا رہا ہے وہاں، یہ جو مدارس ہیں یہ سب سے پہلے صحیح رول ادا کرنا چاہیے مدارس۔ یہ جو ہم نے چکر چلا رکھا ہے، ہم کو اپنے اکابرین کو یاد کرنا چاہیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کہ آزادی کے ہیرو ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری دور میں کہا تھا کہ میں نے پوری زندگی مسلک کو صحیح ثابت کرنے میں لگایا، حالانکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی نہیں پوچھے گا، مجھ سے جو پوچھا جائے گا وہ پوچھا جائے گا یہ جو میں نے کتاب نازل کی تھی اس کا تم نے معاملہ کس طریقے سے کیا۔ یہ آج ہماری اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی ہماری حالت کس طریقے سے، وہ چیز ہمارے پاس ایشو ہے جو ایشو ہی نہیں شریعت میں، اور جو شریعت میں ایشو ہے اس کا ہم کو پتہ ہی نہیں۔ دونوں کیفیت ہے، یہ کیفیت مسلمانوں کو بدلنا ہوگی، ورنہ ایسے ہی حالات پوری دنیا کے خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ انفرادی طور پر مزے کر رہے ہوں، عراق میں بھی لوگ یہی سمجھتے تھے، عراق کے پیسے کی ویلو کویت کے دینار کے بعد سیکنڈ نمبر پہ تھی، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم بہت عیش میں، ہمارا پیسہ بہت ویلو ہے۔ جب حالات خراب ہوئے نا تو چوراہے پہ آ گئے بڑے بڑے کروڑ پتی، جو 4 تکیا لگا کے سوتے تھے وہ اینٹا لگا کے سونا پڑا۔ حالات ایسے خراب ہوتے ہیں، اس سے پہلے ابھی بھی وقت ہے کہ مسلمان، مسئلے کا حل کیا ہے؟ دعوت۔ آپ کو بتائیں مسئلے کا حل دعوت ہے۔ آپ دعوت سے جڑیں اور دعوت کے ہر پہلو پر نظر رکھیں، سامنے کتنا بھی ہو جائے، کتنی بھی دنیا مخالف ہے، کتنا بھی ہندوستان میں آپ سمجھتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں، جب آپ بہت مایوس ہوتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کو گلوکوز چڑھا دیتا ہے۔ ابھی بہار کے الیکشن سے پہلے تک مسلمانوں کا مورال کا ڈگری ایک دم ڈاؤن تھا، حالات اتنے اندر سے خراب تھے، جو لوگ سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کہیں بی جے پی جیت جائے گی تو کیا بنے گا۔ اللہ نے ایسے موقع پر بھی آپ کی مدد کی کہ آپ کا مورال ہائی رہے، آپ مایوسی کے بہار میں جانے کے بجائے دعوت کے کام میں لگے۔ دعوت سب کو دیں اور اچھے انداز میں دیں، ناممکن ہے کہ ان کے دل آپ کے لیے نہیں پگھل جائیں، لیکن بابو دعوت کب دو گے؟ پہلے خود اپنے آپ کو سنبھال لو۔ جس چیز کی دعوت دے رہے ہو وہ مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ کی جانب سے اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ بقول شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر امام شافعی کا مسلک غلط بھی ہے تو بھی مجتہد ہے تو بھی ایک ثواب ملنا ہے۔ مجتہد کو کبھی بھی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، غلطی کرتا ہے تو حدیث کہتا ہے، حدیث مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ غلطی کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے۔ جس کے پیچھے آپ لگے، جن کو ایشو بنائے ہوئے، ایشو ہی نہیں ہے۔ ایشو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہے، اور اس کو اپنی دعوت کے ذریعے شمار پیش کرے دنیا کے سامنے۔ انشاءاللہ حالات بہت آسانی سے، ٹائم لگے گا، بگڑنے میں بھی ٹائم لگا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کھٹ سے بگڑا ہے۔ 1979 کو یاد کریں،
کہ جس وقت بی جے پی کی صرف 2 سیٹ ہوا کرتی تھی، حالات ایسے نہیں بگڑ کے اللہ نے بڑا موقع آپ کو دیا، 700 کچھ سال تک آپ دلی پر حاکم رہے، ایسا نہیں، لیکن چونکہ دعوت سے ہم نے انحراف کیا ہے، یہ دعوت سے انحراف کی سزا ہے اور دعوت مسئلے کا حل ہے۔ اخلاق کے ساتھ دعوت دی جائے، انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک نسل بس گزرے گی اور حالات چینج ہو سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ جہاں پر رہے، اس چھوٹے موٹے جو اختلاف فضائل کے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر کے اصل دین کی خدمت، دین کی تبلیغ میں لگ جائیں، مسلک کا چکر چھوڑ دیں، مسئلے کا حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔